أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أكلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. پھر فرمایا کہ وہ والذی، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، یرسل الریاح، جو کیا کرتی ہے، ہواؤں کو چلاتی ہے. ہمیشہ نہیں، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی اس کے بغیر بھی. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ ہواؤں کو چلاتی ہے بشرن، اور ہوائیں ایسی ہیں جو خوشخبریاں لاتی ہیں. ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی، واہ واہ اب تو چھینٹا پڑے گا، موسم تبدیل ہو جائے گا. فرمایا اللہ ہی کی ذات ہے یرسل الریاح، جو کیا کرتی ہے، ان ہواؤں کو بھیجتی ہے بشرن، اور وہ ہوائیں خوشخبریاں دیتی ہیں بین یدی رحمتہ، پہلے اس کی رحمت کے نزول کے، اس کی رحمت سے پہلے اس کی طرف سے ہوا جو چلتی ہے، رحمت تو ہو گئی بارش. تو بارش کے آنے سے پہلے اس انسان کو خوشخبری مل جاتی ہے ہواؤں کے چلنے سے. یہ اللہ ہی کی طرف سے بشارت ہے، اللہ ایسے کرتے ہیں. حتیٰ، چنانچہ، یہ حتیٰ یہاں جو ہے نا، یہ غائب کے لیے استعمال نہیں ہوا، اس لیے اس کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ یہاں تک کہ، یہ غلط ہو جائے گا. حتیٰ کا مطلب ہے کہ چنانچہ، اس کے نتیجے میں، اذا اقلت، جب وہ اٹھاتی ہیں، یہاں تک کہ یہ جو ہوائیں اٹھاتی ہیں کس کو، سحابن، بادل کو، بادل کے ایک ٹکڑے کو، یا یہ کہ بہت سے بادلوں کو نکرہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو اس لیے سحابن سے یہ مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدلیاں، بڑی بڑی بدلیاں یا چھوٹی، ان کو اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں. ثقالن، اور بھاری بدلیاں، پانی کا بوجھ ان میں پڑا ہوا ہوتا ہے، ہوائیں انہیں اٹھاتی ہیں. سقناہ، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم ہانک دیتے ہیں، ہم راہ دکھاتے ہیں. لبلدن، ایسے شہر کے لیے، میتن، جو شہر مرا ہوا ہوتا ہے، جس کی زمین میں کوئی روئیدگی باقی نہیں ہوتی، مردے شہر کی طرف ہم لے جاتے ہیں. فانزلنا، پس ہم نازل کرتے ہیں، بہی، اس بستی میں. ایک ترجمہ فانزلنا بہی، یا ہم نازل کرتے ہیں اس بادل سے، ان بدلیوں سے نازل کرتے ہیں، یا اس بستی میں نازل کرتے ہیں. کیا، الماء، پانی، اس بستی میں پانی کو نازل کرتے ہیں، ان بدلیوں سے پانی کو نازل کرتے ہیں. دیکھو یہ ہماری رحمت کا بھی ایک کام کہ ہوائیں ہم چلا دیتے ہیں. پہلے درجے میں تو بشارت ہو گئی، دوسرے کام وہ یہ کرتی ہیں کہ بھاری بھاری بادل جو پانی سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، ہم انہیں بھیج دیتے ہیں. سقناہ، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو ہوا ہے یہ اپنی مرضی سے کہیں لے جائے. فرمایا سقناہ، ہم نے انہیں ہانکا ہے، ہم نے انہیں بھیجا ہے. ہوا کی کیا مجال ہے جو خود چلے، بادلوں کی کیا مجال ہے کہ بادل خود چلے جائیں. بادل نہیں جاتے، بدلیاں نہیں جاتی. سقناہ، ہم اسے بھیجتے ہیں. پھر اپنی طرف اشارہ کیا کہ کائنات میں یہ چیزیں اتفاق سے نہیں ہو جایا کرتی، چیزیں ہمارے اختیار اور دائرے سے باہر نہیں ہو گئیں. بڑا زبردست رد ہے ان قوموں کا جو کہتے ہیں کہ تخلیق تو اللہ کی تھی اور انتظام اللہ نے دوسرے دیوی اور دیوتاؤں کے حوالے کر دیے. اللہ نے کہا ہم نے کسی کو کوئی نظام نہیں دیا ہوا، ہم بھیجتے ہیں بادلوں تک کو. سقناہ لبلد میت، اس شہر کی طرف جس شہر میں مردہ ہو جاتی ہیں زمینیں.
اور اس پانی کے ذریعے ہم ان بستیوں کو پھر کیا کرتے ہیں، ان بستیوں میں اس پانی کو نازل کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم پھر اس پانی کو بھیجتے ہیں بادلوں کے ساتھ، بادلوں کے ذریعے پانی کو نازل کرتے ہیں، ایک ایک چیز اس کی مہربانی، اس کی عنایات ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور ہم پھر نکالتے ہیں بِهِ، اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ، مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ کل کا مطلب ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، ایسے پھل بھی جو بیج والے ہوتے ہیں، ایسے جو گٹھلی والے ہوتے ہیں، ایسے جو رسیلے پھل ہوتے ہیں، ایسے پھل جن میں رس کم ہوتا ہے اور ان کا باقی جسم زیادہ ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہم اس سے ہر طرح کے ثمرات کو پیدا کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے مردہ زمینوں میں آخر ان کو کون پیدا کرتا ہے، اور مردہ زمینوں میں زندگی کون ڈالتا ہے، اور کون ہے جو بادلوں کو لاتا ہے، اور کون ہے جو بارشوں کو برساتا ہے، سکھ نہ ہو یہ تو ہم بھیجتے ہیں۔ یہ ہے خدا کی قدرت، جس بارش کا نظام ہم بچوں کا کھیل سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا اتنا کچھ اس نظام میں ہوتا ہے، اور دیکھو جب تم یہ سمجھ گئے ہو کذالک نخرج الموتیٰ، ہم اسی طرح مردوں کو بھی قبروں سے کھڑا کر لیں گے۔ کہاں سے کہاں جا ملائی ہے بات، یہ پورے قرآن میں آپ کو ملے گا کہ قرآن پاک کبھی بڑی چیز کو بیان کرتا ہے، ساتھ ہی ایک اصول کی بات بیان کر دیتا ہے کہ اصول یہ کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم کیا کریں گے، مردوں کو زندہ کر دیں گے، لعلکم تذکرون، شاید تم دھیان کرو ہماری مثال پہ، ہماری مثال سمجھو، اس پہ دھیان کرو کہ کس طرح زمینوں کو زندہ کر دیا، بس ایسے ہی ہم مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے۔ حدیث میں بھی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں بادلوں میں آواز سنی، اور بادل سے کسی نے کہا کہ فلاں شہر میں چلا جا اور فلاں آدمی کے باغ پہ برس۔ اس سے بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا یہ تو بہت ہی کوئی بزرگ ہے کہ بادلوں کو حکم فرشتے دے رہے ہیں کہ وہاں چلا جائے، تو اس نے اس آدمی کا نام، پتہ، سب چیزیں لکھ لیں جو اسے یاد جو انہوں نے کہی، اور وہ چلا گیا، اس شہر میں پہنچا، اس آدمی اور باغ تک پہنچا، تو اسے دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ اس میں تو کوئی ایسی خاص چیز تو ہے نہیں۔ اس سے پوچھا کہ فلاں دن فلاں وقت میں تمہارے باغ میں بارش برسی، اسے کہاں برسی؟ اس نے کہا اللہ کے بندے تیرے آنکھ ایسی چیز نظر ہی نہیں آتی، کون سا آخر ایسا عمل ہے کہ ہمارے شہر میں بادل کو حکم ہوا کہ وہاں جا کر برسو تو یہاں آ کر برسیں؟ اس نے کہا کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب بھی میرے باغ میں فصل آتی ہے میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں، ہمیشہ ایک حصہ اپنے لیے خالص ذاتی ضروریات کے لیے رکھ لیتا ہوں، دوسرا حصہ اسی باغ پر پھر خرچ کر دیتا ہوں، اس کی چیزیں، بیج، یہ چیزیں، اور تیسرا حصہ اللہ کے نام کا دے دیتا ہوں۔ اور اس نے کہا میں نے آج تک اللہ کے حصے کا غلہ اور یہ پھل نہیں روکے، اور اللہ نے کبھی بھی میرے باغ سے بارش کو نہیں روکا۔ بس اپنا اپنا کام ہر کوئی کرتا ہے، انسان کرتا رہے اپنا کام، حق تعالی شانو بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے، وہ بھی کرتے